یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ نعرہ لگائیں یوتھ والوں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کر رہے ہیں، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ جو قائد محترم کی خوبی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال عطا کیا ہے، اس پہ شکر گزار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے حضور شیخ الاسلام کو عمر خضر عطا فرمائے، تمام رفقا اور اراکین کو مشن میں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے محترم ڈاکٹر کاشر رفیق صاحب جو اس تقریب کا استقبالیہ پیش کر رہے تھے۔ ابھی میں ملتمس ہوں گا آپ کی جانی پہچانی شخصیت محترم سید راحت کاظمی صاحب سے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سید راحت کاظمی کو کون کون جانتے ہیں وہ اپنا ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ان کا مزاج بھی، ان کا ولولہ بھی، ان کا جذبہ بھی۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ذرا، ایم ایس ایم والے، یوتھ والے۔ تو جس طرح کی وہ سپیچ کرتے ہیں، جس طرح کے ان کے جذبات ہیں، ان کا استقبال بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نے جواب دینا ہے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بڑا مختصر ہے، اس لیے بغیر کسی فارمیلٹی کے میں گزارش کروں گا محترم سید راحت کاظمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ آپ کا راحت کاظمی صاحب کے شایان شان ہے تو پھر آواز اتنی لگے، ورنہ یہ آواز اور بھی اونچی آنی چاہیے۔ نعرہ رسالت۔ ابھی دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا ہے اور جواب دینا ہے۔ نعرہ حیدری۔ جناب سید راحت کاظمی صاحب۔ جیوے 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 جیوے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب جلیل کے نام پاک سے جو مالک و خالق ہے زمین و آسمان کا اور ان جہانوں کا جہاں انسانی عقل پہنچنے سے قاصر ہے۔ بعد ثناء خدا تمام تعریف و توصیف کی مرکز و محور وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات اور آیات کی جھرمٹ میں خود خدا نے ان کا نام پاک قرآن مجید میں سجا دیا۔ میں ایک بے بساط بشر اس ہستی کے لیے کیا نثار کروں گا کہ جبریل جیسا فرشتہ ان کے لیے جان دینا اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ ہزار درود و سلام شہنشاہ نجف و کربلا پہ کہ جنہوں نے حق و باطل کی تفریق عطا کی۔ اب میرا تعارف انہوں نے کروا دیا، دامن وقت پہ گنجائش نہیں۔ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ طفل مکتب ہوں۔ تقریر بہت آپ لوگوں نے سنی، اٹک میں جتنی میں نے تقریریں کی ہیں شاید کہیں بھی نہیں کہیں، تو لہٰذا آج ہم سب مل کر قائدین کا استقبال کریں گے اور اس شعر کے ساتھ کہ اٹھو کہ دھرتی کا رنگ بدلیں، اٹھو کہ دھرتی کا رنگ بدلیں، فلک بھی تیور بدل رہا ہے، یہ ظلمتیں اب نہیں رہیں گی کہ ایسا سورج نکل رہا ہے۔ اب ایسے اشعار بلند کرنے ہیں، کیونکہ آج میں نے تقریر نہیں کرنی، کیونکہ قائدین بہت زیادہ سٹیج پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ آپ محفلیں سجاتے رہیں گے، ہم آپ کے پاس خطاب کرنے آتے رہیں گے، کیونکہ میرے بعد قاضی شفیق الرحمان نے خطاب کرنا ہے، ان کا بھی استقبال میرے ذمہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسے نہیں جیسے قائدین ایک طویل سفر کے بعد یہاں پہ موجود ہیں، جب تک آپ ماحول نہیں بنائیں گے قائدین اسٹیج پر نہیں آئیں گے، اس لیے جیسے خالق کا نام بلند ہے ویسے نعرے لگانے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں کیمرے والے
آج اپنے آنکھ میں یہ سارے چہرے محفوظ کر لو اور یہ تصویر قائد محترم تک جانی چاہیے کہ ڈسٹرکٹ اٹک کے نظریاتی اور فکری لوگ بیدار ہیں، لہذا ایسا جو شیرہ نعرہ لگائے جیسے خالق کا نام بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے 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 اپنے کہنے طاہر ہے، ہم سب کا لیڈر، سب کا لیڈر، سب کا لیڈر، یہ جبر کا، یہ جہل کا، یہ زر کا تسلط۔ آج فرمائش تھی اس شعر کی، میرے پچھلے سال اسی مقام پہ قائد محترم یہ شعر میں نے پڑھا تھا، تو دوبارہ انہوں نے آواز بڑھا دی تھوڑی، دوبارہ دوستوں نے فرمائش کی، یہ جبر کا، یہ جہل کا، یہ زر کا تسلط، تم دیکھنا ایک دن ہم تینوں سے لڑیں گے۔ یہ جبر کا، یہ جہل کا، یہ زر کا تسلط، تم دیکھنا ایک دن ہم تینوں سے لڑیں گے۔ اشروں کے تدبر نے یہ حکم دیا ہے، اب خاک نشین تک نشینوں سے لڑیں گے۔ جرأت و بہادری، جرأت و بہادری، مجدد رواں صدی، چمن چمن کلی کلی۔ نوجوانوں، اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب کا تشخص، قائد انقلاب کے وہ نظریاتی سپاہی جنہوں نے شمالی پنجاب میں پاکستان عوامی تحریک کو ایک نیا رنگ دیا۔ ان کو نعروں کی گونج میں ہم نے ان کو سٹیج پہ دعوت سخن دینی ہے، لیکن آج آپ کا مزاج اور میرے مزاج میں بہت فرق ہے، مجھے مزہ نہیں آ رہا ابھی تک، لہذا نعروں کی گونج آج اس ہال سے باہر اور پھر کیمرے کی آنکھ سے قائد محترم تک جانی چاہیے، لہذا مل کے سب نے نعرہ لگانا ہے، جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، جیوے 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 ماؤں بہنوں نے نعرے لگانے اور اسی نعروں کے گونج میں قاضی شفیق الرحمان سٹیج پر موجود ہوں گے، کیونکہ حسینی فکر کے لیے سنت زینبی ادا کرنی بھی اتنی ضروری ہے۔ حسین اگر زندہ ہیں تو آج سنت زینبیہ کے صدقے میں، لہذا ہماری مائیں بہنیں جن کی گودوں سے ہم نے نظریہ کربلا اور فکر انقلاب سیکھا ہے، لہذا تمام ایمان بہنیں ہاتھ اٹھا کر ایسا نعرہ لگائیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم آپ کی گودوں سے انقلاب پڑھ کر آئے ہیں، اور ہم کربلا والوں کی ماؤں کو نہیں بھولے، کیونکہ وہ مائیں تھیں جن کی وجہ سے آج ہم حسینی فکر کو مان رہے ہیں، لہذا جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں 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 گے، دھرتی کی راحت، دھرتی کی راحت، دھرتی کی راحت، وطن کی چاہت، وطن کی چاہت، الفت ہی الفت، الفت ہی الفت، یہ بیٹے کس کے، یہ بیٹے کس کے، یہ بازو کس کے، یہ بازو کس کے، یہ آنکھیں کس کی، یہ آنکھیں کس کی، یہ سانسیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک منہاج القرآن پاکستان عوامی تحریک کامرا اور حضروں کے عظیم انقلابی شاہینوں، اس کی ایکو کم کر دیں بھائی اور ساؤنڈ ذرا اونچا کر دیں تاکہ آواز سمجھ آ سکے. ایکو کم کر دیں، بالکل ختم کر دیں بھائی، آواز اونچی کر دیں. آج کا یہ عظیم الشان جلسہ عام ورکر کنونشن اور قائد ڈے کے موقع پر منعقد یہ عظیم الشان تقریب اس چھچ کی سرزمین پر چوتھا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. اس سے پہلے حضروں کی تنظیم نے بھی عظیم الشان کنونشن ارینج کیا، اس کی کوئی مثال نہیں. سیدن کی تنظیم نے بھی بہت خوبصورت ایونٹ منعقد کیا، بڑی محنت تھی ان کی. اس کے بعد سر اسی سرزمین پر 10واں سالانہ ڈاکٹر طاہر القادری کرکٹ ٹورنامنٹ ہوا، جو پورے پاکستان کے اندر ایک واحد ایونٹ ہے جو 10 سال سے مسلسل چھچ کی سرزمین اور حضروں کے اندر منعقد ہوتا ہے، جو منہاج یوتھ لیگ اور MSM کے دوست کرتے ہیں. اور اس میں اسپیشلی چودھری عبدالرشید صاحب اور فیصل صاحب اور چودھری طاہر صاحب ہانگ کانگ سے ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو یہ 3 بڑے پروگرام ہونے کے بعد آج یہ جو چوتھا پروگرام آپ نے کیا ہے، سارے ریکارڈ بریک کر دیا آپ نے. تو میں کامرا کی تنظیم کو، حضروں، اٹک، ہٹیاں، سیدن اور ان تمام تنظیمات کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کی ٹاپ لیڈرشپ آپ کے سٹیج کے اوپر جلوہ افروز ہے. عزت امام سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک قرب نواز گنڈا پور صاحب، جو کہ نہ صرف تحریک کے اندر بلکہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ایک بڑا نام ہے، اور بڑے بڑے سیاستدان بھی ان کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور یہ اعزاز الحمدللہ ہمیں حاصل ہے کہ وہ شیر ہمارے پاس ہے. قرب نواز گنڈا پور ایک دلیر جرت مند قیادت ہے ہماری، ہمیں اس پہ فخر ہے. محترم انجینئر ڈاکٹر رفیق نجم صاحب ایک اپنی پہچان ہے پوری تحریک کے اندر، اور آج وہ ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں. محترم ڈاکٹر کاشر صاحب، ملک عبدالوحید صاحب اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں. سید راحت کاظمی صاحب کو آپ نے سنا، جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آئے تھے تو جذبہ تو ان کو ورثے میں ملا تھا، لیکن پیٹ میں آنے کے بعد وہ جذبہ دوبالا ہو چکا ہے، اور اس کا اظہار ابھی آپ نے دیکھا ہوگا. ڈاکٹر عمران یونس بیٹھے ہیں، محترم سردار عمر دراز خان صاحب سوشل میڈیا کی جان، ان کی پوری ٹیم یہاں پر بیٹھی ہے. اور آپ کی صرف سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ 1-2 ہزار لوگ پروگرام نہیں دیکھ رہے، یہ لاکھوں لوگوں تک یہ پروگرام آپ کا جا چکا ہے اور جا رہا ہے صرف سوشل میڈیا کی پاور کی وجہ سے. تو میں آپ کی پوری ٹیم کو، مفسر صاحب، آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، صداقت بھائی کو، فیصل سب کو، کہ آپ نے یہ ایکٹیویٹی جنریٹ کی اور ہمارا میسج آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اس کے بعد یہاں پر تحریک اور پیٹ کی پرانی قیادت بھی آج موجود ہے. محترم حاجی عبدالجبار دانے صاحب بیٹھے ہیں. سر آپ ذرا کھڑے ہو کے ہاتھ ہلائیے گا. ہمارے بابائے تحریک ہیں، اور عوامی تحریک کو اس وقت بھی انہوں نے عوامی تحریک کے اوپر انہوں نے کام کیا جب بڑے مشکل حالات تھے. تو آپ کو جناب اسپیشلی کنگریچولیشن. محترم طارق اشتم صاحب تشریف فرمائے، آپ آئیے ذرا سیکرٹری جنرل صاحب سے ملاقات بھی کر لیں. محبوب قادری صاحب بیٹھے ہیں. یہاں مجھے عارف مصطفی صاحب کے نظر آئے تھے، ہمارے استادوں میں شامل ہیں، کسی دور میں ہمیں یوتھ کے اور MSM کے دور میں ٹرینڈ کرتے تھے. اور محترم GM قادری صاحب، آپ کی جناب بڑی خدمات ہے ماشاءاللہ. محمد بوٹا صاحب تشریف رکھتے ہیں، ندیم عباس صاحب، اور ہمارے ضلعی جنرل سیکرٹری محترم امجد خان صاحب کدھر بیٹھے ہیں، یہ صاحب، نصر اللہ صاحب بیٹھے ہیں، حاجی اختر صاحب تشریف فرمائیں، اور اس طرح بہت سارے نام ہیں. اب چونکہ ظاہر اتنا ٹائم تو نہیں ہے،
جی ہاں محمد راج صاحب، یس آپ نے بہت پیارا پروگرام کرایا تھا جی، آپ کو بہت ساری مبارکباد ماشاءاللہ، اور آپ کی پوری ٹیم بھی ساتھ کھڑی ہے۔ اسی طرح جتنے آپ سفید ریش ہمارے تحریک کے عظیم حاجی رفیق قادری صاحب تشریف فرمائے ماشاءاللہ، بہت سارے چہرے، جتنے احباب یہاں منہاج یوتھ لیگ کے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے عظیم نوجوان جنہوں نے وہاں چرچ انٹرچینج سے لے کے یہاں تک ایک عظیم الشان استقبال کیا ہے، اور آج یہ حضروں اور کامرہ کی تاریخ کی ایک بہترین ایکٹیویٹی تھی، تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ عفت ماں بہنیں، مائیں اور بیٹیاں جو کثیر تعداد کے اندر آج اس ہال کے اندر موجود ہیں، آپ سب کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں آج اس کنونشن کے اندر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر عمران یونس تو یوتھ کی جان ہے نا جناب، ڈاکٹر صاحب کو کون بھول سکتا ہے؟ یہ ساری ایکٹیویٹی جو آج آپ نے مینج کی اور آپ کے یوتھ کے نوجوانوں نے اور ایم ایس ایم کے نوجوانوں نے، تو یہ آپ نے ایک نیا جذبہ اور ولولہ بھر دیا ہے نوجوانوں کے اندر، اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن اب پاکستان عوامی تحریک کی کنٹریبیوشن کے بغیر جیتے گا بھی کوئی نہیں اور ہارے گا بھی کوئی نہیں، اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ اور یہ آج شو ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ پاکستان کے پولیٹیکل میپ کے اوپر ایمرج ہو رہی ہے، اور یہ آپ سب دوستوں کی ہمت، کاوش اور جذبوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک اس وقت تبدیلی اور انقلاب کا حقیقی سمبل اور متبادل آپشن کے طور پہ قوم کے سامنے موجود ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو بات 2013 اور 14 کے دھرنوں کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری نے اس قوم کو اور ان لیڈروں کو، نام نہاد بونے لیڈروں کو سمجھائی تھی اس وقت، اور اس وقت کی مقتدر اور طاقتور قوتوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر آپ اس ملک اور قوم کے ساتھ مخلص ہیں اور اس ملک اور قوم کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو اس قوم کو اس الیکشن کے ڈرامے کے اندر بار بار مت الجھائیں۔ یہ الیکشن کا ڈرامہ ہارس ٹریڈنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سرمایہ داروں کا کھیل ہے، کروڑ پتی اور ارب پتی لوگوں کا کھیل ہے، فیوڈل لارڈز کا کھیل ہے، اور ہر الیکشن کے اندر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، لوگ بکتے ہیں، گھوڑے بکتے ہیں، اور اس قوم اور ملک کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، کھلواڑ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس ملک اور قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں تو آپ کو اس نظام کو بدلنا ہوگا۔ لیکن اس وقت بڑے بڑے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج اچھی طریقے سے آ رہی ہے۔ وہ سارے لوگ جب ہم 2013 اور 14 کا دھرنا کر رہے تھے، میڈیا کے اوپر کھڑے ہو کے، قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کرتے تھے کہ کیا اس ملک اور قوم کی تقدیر کا فیصلہ اب ہجوم کرے گا، بلوائی کریں گے، جتھے کریں گے، یہ بیان سارے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ کنٹینر کے اوپر اس ملک اور قوم کی تقدیر کے فیصلے ہوں گے۔ جو لوگ اس وقت یہ بیان دیتے تھے، آج اللہ نے گن گن کو وہ دن دکھا دیے ہیں، اور ہر آنے والا دن آپ کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے کہ جو بات ڈاکٹر طاہر القادری نے کی تھی، آج وہ لیڈر وہی باتیں کر رہے ہیں۔ آج جائیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان نکالیں، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جتھے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے، اور آج اپنے ان انصار الاسلام کے نام پہ پالیو گنڈوں کو پارلیمنٹ لاجز کے اوپر داخل کر کے طاقت کے ساتھ ایم این ایز کو کنٹرول کرنے اور جتھوں کا طریقہ اختیار کرنے کے اوپر آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کل آپ ہمارے اوپر آوازیں کستے تھے، آج بتائیں کہ اگر آپ آئین اور قانون کی بات کرتے تھے تو جائیں نا اسمبلی کے اندر، کیوں بھاگ رہے تحریک عدم اعتماد سے؟ کیوں ایک آئینی اور قانونی آپشن سے بات کے لانگ مارچز کر رہے ہیں؟ میں پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل آپ جب ہم نے 2013 کا دھرنا دیا تھا تو اس وقت آپ نے ہمارے کنٹینر کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اس وقت آپ نے ہمارے اوپر باتیں کی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ کبھی لانگ مارچز سے اس ملک اور قوم کی تقدیر کے فیصلے نہیں ہوتے۔ تو آج کس منہ سے 10 دن کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ قوم سے باتیں کرتے رہے ہیں؟ آج آپ جواب دیں، آج آپ بات کریں۔ کنٹینر آپ نے بات کی تھی، ڈاکٹر قادری کنٹینر کے اندر ہے، عوام کے اندر کیوں نہیں آتے؟ مجھے بتائیں نا آج کون وہ لیڈر بچا ہے جو اس وقت یہ بات کرتا تھا اور اللہ نے اس کو کنٹینر پہ نہیں بٹھایا؟ وہ سارے کے سارے کنٹینر کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اور آج پاکستان
अपनी तारीख के एक अजीब दोराहे पे खड़ा है कि जब इस मुल्क और कौम को वह लूटने वाले सारे गद्दार और दुश्मन कि जिन्होंने 40 साल ऑन एंड ऑफ इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, यहां के वसाइल को लूटा, बाहर से अरबों डॉलर के कर्जे लिए और बैरून मुल्क अपने अकाउंट में भेज दिए, और आज हमारा मुल्क मकरूज है। वो जो कर्जे की रकम थी वो सही जगह खर्च नहीं हुई, तभी तो वापस नहीं हुई। अगर वो सही जगह खर्च होती, वहां से वसाइल जनरेट होते, तो वो कर्जा वापस हो जाता। वो सारे चोर आज दोबारा इकट्ठे हो गए हैं और दोबारा इक्तदार के अंदर आने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन हम ये बात उनको भी बताना चाहते हैं कि आप भी सुन ले ये बात कि पाकिस्तान अवामी तहरीक और डॉक्टर तहरुल कादरी के अजीम कारकुन आपके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार होंगे। अब मैं इस मुल्क के चोरों लुटारों को दोबारा इक्तदार में इंशाल्लाह नहीं आने देंगे। ये हमारा चैलेंज है आपको, और हम उन सारी कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जो मुहब्बे वतन है, जो मुल्क के साथ मुखलिस हैं, जो डिवोटेड हैं, जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, उनको इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठा करेंगे। और इमरान खान साहब, आपने भी 4 साल दोस्त और दुश्मन की पहचान तो आपको भी हो ही गई होगी। हम भी उस वक्त आपको ये कहते थे कि मॉडल टाउन के अंदर हमें इंसाफ चाहिए, आपने बात नहीं की थी। 4 साल आपने मॉडल टाउन का नाम नहीं लिया। आपने मॉडल टाउन के कत्लेआम के अंदर मुलव्वस मुल्जिमान को डी-सीट करने के बजाय उनको तरक्कियां दी, उनको प्रमोशन दी। आज देख लें, 4 साल के बाद वो सारे कातिल दोबारा आपके सामने खड़े हैं, और आज हम आज भी ये कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि आपको 5 साल पूरे करने चाहिए। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम ये चाहते हैं कि एक दफा ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इस मौजूदा निज़ाम इंतखाब के अंदर इतनी सख्त नहीं कि मुल्क और कौम को डिलीवर कर सके। लेकिन आपने जब ये बात की थी कि अब आप 5 साल पूरे करें, हम आज भी उन लुटेरों के खिलाफ खड़े हैं। हम आज भी इस पॉइंट के ऊपर आपके साथ हैं कि आपको 5 साल पूरे करने चाहिए। लिहाजा आज भी वक्त है कि अगर ये तहरीक एतमाद नाकाम होती है और आप दोबारा वजीर आजम कंटिन्यू करते हैं, तो आपने सबसे पहला काम जो करना होगा वो ये कि सानिया मॉडल टाउन के जो कातिल हैं, जो मुल्जिमान हैं, जो पंजाब पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के अंदर आला ओहदों के ऊपर बैठे और उनको प्रमोशन दी गई है, उन सब लोगों को आपको डी-सीट करना होगा। और फेयर और ऑनेस्ट तरीके से हमें मॉडल टाउन साने के अंदर मुकदमे के अंदर आपको हमें सपोर्ट करनी होगी। ये आज हम आपसे दोबारा मुतालबा कर रहे हैं। और डॉक्टर तहरुल कादरी शेखुल इस्लाम का जो नजरिया था निजाम बदलने का, वो नजरिया हम आज भी अपने स्टैंड के ऊपर कायम है और पूरी ईमानदारी से ये बात समझते हैं कि जब तक इस मुल्क के अंदर निजाम तब्दील नहीं होगा, जहां पर मुतनासिब नुमाइंदगी का निजाम नहीं आएगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं आएगा, या हमारे मुल्क और हालात के मुताबिक कोई जेन्युइन सिस्टम नहीं आएगा, उस वक्त तक इस मौजूदा पार्लिमानी निजाम के अंदर कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती। लेकिन उसके बावजूद कि जब तक ये रेवोल्यूशन नहीं आता, जब तक ये निजाम चेंज नहीं होता, पाकिस्तान अवामी तहरीक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक भरपूर रोल प्ले करती रहेगी। और आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक पंजाब की बड़ी ताकत और पावर बन के उभरेगी। और इसका एक नजारा आज यहां हजरों की सरजमीन और कामरा की सरजमीन के ऊपर मौजूद है। और मैं बात करना चाहूंगा अपने डिस्ट्रिक्ट की कि ये डिस्ट्रिक्ट जितनी बदनसीबी, जितना बड़ा जुल्म हमारे जिले के साथ इस दौर के अंदर हुआ है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था कि हमारे उस हल्के के अंदर पहाड़ से उस तरफ पिंडी खेप जंड के अंदर जो एमएनए बना वो नून लीग का आ गया, हमारे हल्के को कोई फायदा ना हुआ। और जो इस तरफ था, जो एमएनए था, जो हुकूमती एमएनए था, उसको इख्तियारात ही नहीं दिए गए और एक सारे मुशीर को सारे इख्तियारात दिए गए। लिहाजा दोनों तरफ बदनसीबी के फंड्स नहीं मिल सके, तरक्की नहीं हो सकी, डेवलपमेंट नहीं हो सकी। लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक न सिर्फ अपना डिस्ट्रिक्ट मेयर लाएगी, बल्कि हर हल्के, हर नेबरहुड, हर विलेज काउंसिल के अंदर हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। और मैं कामरा की तंजीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अभी जो मौजूदा कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे,
بے شک آپ نہیں جیتے لیکن آپ نے ایک بہترین رزلٹ دیا ہے جس سے ہماری ساری لیڈرشپ خوش ہے اور ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. آپ سب لوگوں نے اس کے اندر ایفرٹ کی ہے, سب نے محنت کی ہے, سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ ایک الارم ہے آنے والے دور کے لیے کہ آنے والا دور پاکستان عوامی تحریک کا دور ہوگا, انقلابیوں کا دور ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور میں آج کی گفتگو اپنے قائد کو اس شعر کے ساتھ ٹریبیوٹ پیش کروں گا اور اس پہ ختم کروں گا کہ اے میرے قائد تجھے تاریخ سلامی دے گی, اے میرے قائد تجھے تاریخ سلامی دے گی, آبرو خاک میں بدخواہ کی رل جائے گی, اور وہ حقیقت جو نگاہوں سے ابھی اوجل ہے وقت آیا تو ہر ایک شخص پہ کھل جائے گی. بہت شکریہ, السلام علیکم. آج کے اس شاندار پروگرام کے انعقاد پر ہم کامرہ کی طرف سے خصوصی شکر گزار ہیں حاجی عبداللطیف صاحب کے, جو کہ صدر ہیں تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ اٹک کے. وہ علیج ہیں, اس وجہ سے یہاں سٹیج پہ موجود نہیں ہیں. اور ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں ناظم تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ اٹک محترم طارق احمد صاحب کے. اس کے علاوہ محترم راج صاحب صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل حضرو, ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل حضرو محترم نزاکت خان صاحب, اور صدر پاکستان عوامی تحریک تحصیل حضرو محترم رحمت الہی صاحب. اور اسی طرح اٹک اور حسن ابدال سے جتنے بھی ذمہ داران تشریف لائے ہم ان کا بالخصوص شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ پنڈال کے اندر تھوڑی سی انتظامیہ سے جو کوتاہی ہوئی ہے, ہم تہ دل سے آپ سے معذرت خواہ ہیں. جن احباب کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کو بیٹھنے کے لیے نشستیں نہیں ملی, تو ہم ان سے معذرت خواہ ہیں اس ہماری تھوڑی سی ہم سے جو سستی ہوئی ہے اس سے. اور اسی طرح حاجی شاہ سے جمال صاحب ایک قافلے کی صورت میں یہاں پر آئیں, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اب ہماری کرسچین کمیونٹی ایک بڑی تعداد میں ادھر موجود ہے پنڈال کے اندر. ان کی طرف سے انہوں نے ایک اپنی تنظیمی خوشخبری بھی ہمارے کوارڈینیٹر اور ہمارے سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک خرم نواز گنڈاپور صاحب کو اور صدر پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب قاضی صاحب کو ان کو ایک خوشخبری بھی دینا چاہتے ہیں. میں اس کے لیے صرف 2 منٹ کے لیے گزارش کروں گا محترم عبدالغفور صاحب کے وہ سٹیج پر آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم, وقت انتہائی کم ہے, قائدین نے گفتگو کرنی ہے, شمالی پنجاب کے صدر گفتگو فرما چکے ہیں. اس میں صرف 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. جب یہاں الیکشن ہوئے تو اس کے دوران ہمارا ایک انٹریکشن ہوا اپنے مسیحی برادری سے, اور ان کے ساتھ یہ معاملات چلتے رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ کامرہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی جماعت کا مسیحی فورم سے پاکستان عوامی تحریک کا پہلا ونگ مارچ وجود میں آ چکا ہے. میں چاہوں گا کہ محترم, ابھی میں نام پکارتا ہوں ان کے, وہ سٹیج پر تشریف لائیں گے, اور شمالی پنجاب کی قیادت جو ہے وہ سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک مسیحی فورم کامرہ کینٹ کے گلے میں ہار ڈالیں گے. اور محترم نہایت ہی واجب الاحترام محترم سرفراز پال گل صاحب سے میں گزارش کروں گا, جنرل سیکرٹری مسیحی فورم اسٹیج پر تشریف لائیں. بھرپور کلیپنگ سے استقبال کیجیے گا, بھرپور کلیپنگ سے. یہ وہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں, ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. ان بھائیوں کو بہت ورگلایا گیا, بہت مفادات کے چکر دیے گئے, بہت کچھ کیا گیا, مگر وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ. اسی کے ساتھ میں
इसी के साथ में इस तंजीम के सदर नहायत ही मोहतरम, एक इल्मी शख्सियत मोहतरम जनाब पास्टर अजमत मसीह साहब, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक मसीह फोरम से दरखास्त करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। खड़े होकर जोरदार ताली के साथ खड़े होकर इसके बाद मैं दो और दोस्तों को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। एक वो साथी हैं हमारे जिन्होंने हमारा इस दफा जनरल सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट जमा करवाया, वो हैं मोहतरम जहांगीर साहब। इससे आगे एक शख्सियत और है जिसको मैं खसूसी तौर पर दावत देना चाहता हूँ। अजीज़ान मोहतरम, ये जो गुलदस्ता सारा हुआ है और सारी एफर्ट हुई है, इसके पीछे पूरी मेहनत की है। उन बुजुर्गों का नाम, उस हस्ती का नाम मोहतरम सदीक पाल साहब है। मैं उनको स्टेज पर दावत देता हूँ, तशरीफ ले। अजीज़ान मोहतरम, वक्त इंशाल्लाह बहुत ज्यादा कम है। हमारे साथ तो बहुत जबरदस्त जज्बात का इजहार किया है मोहतरम पास्टर अजमत साहब ने, जो सदर हैं इस वक्त। अभी सिर्फ मुख्तसर 2-3 मिनट में वो आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मसीह यसू के जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। इस खूबसूरत पंडाल के लिए दिल खुशी से भरा हुआ है और मैं शुक्रगुजार हूँ मरकजी क़यादत का और मकामी क़यादत का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया। और जब कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने थे, एक सिटिंग हमारी पहले हुई और मैंने मकामी क़यादत से कहा कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जितने मेरे क्रिश्चियन साथी हैं, ये हम वादा करते हैं, हमारा ये कहना जो है बाइबल मुकद्दस की एक आयत, तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या फिर नहीं नहीं, तो हमारा हाँ है, तो इसलिए हम आपके साथ हैं।
खुदा कद्दूस आपको बरकत दे इस अच्छे पंडाल के लिए। और मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब रोशन ख्याल, शख्सियत, और उनके साथ मैच नहीं किसी दूसरे का। और उनकी रोशन ख्याली ही का ये समर कि आज हम सारे मिलकर इस जगह पर जमा हैं। मैं चाहता हूं भरपूर तालियां बजाएं डॉक्टर साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अज़्म इकरार का तजदीद वफा का दिन है। अज़्म इकरार का तजदीद वफा का दिन है। आज का दिन जो तेरी सालगिरह का दिन है। अज़्म इकरार का तजदीद वफा का दिन है। आज का दिन जो तेरी सालगिरह का दिन है। आज के दिन तेरी नजर करूं क्या जाना, जान तो पहले ही तेरे नाम लगा रखी है। ऐ मेरी सुबह के तारे तेरी खातर मैंने अपनी हर सांस की होंठों पे दुआ रखी है। अपनी सब सांस की होंठों पे दुआ रखी है। हम आज के इस प्रोग्राम की कवरेज करने पर 92 न्यूज, अटक न्यूज, 365 क्रिकेट और दीगर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनका बिलखुसूस शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं इस स्टेज से पे बुलाने के लिए मुल्तमिस हूँ मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद रफीक नजम साहब से, जो कि नायब नाज़िम आला हैं शुमाली पंजाब के, हमारे असातिज़ा में से हैं, कायद के एक अजीम रूहानी फर्जंद, एक अजीम सपूत, जिन्होंने अपनी पहचान स्ट्रीट लेवल से शुरू की। अपने काम के बलबूते पर उन्होंने ये मकाम पाया। आज आपके सामने इस स्टेज की जीनत है और हमारी मरकजी क़यादत में उनका शुमार होता है। मेरे चूंकि उस्ताद भी हैं, इसलिए मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप उनका इस्तकबाल जब नारों की गूंज में करें तो उनको भी एक लुत्फ आ जाए कि मैं किसी पंडाल के अंदर मौजूद हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे। यूं ही जारी है सुबहों का तसलसल, लेकिन आज के रोज का अंदाज जुदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। ज़ीनत मजलिस, रौनक महफिल, दस्ते रास्त हुज़ूर शेखुल इस्लाम, पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक दरखशिंदा सितारा, पाकिस्तान अवामी तहरीक का भरम, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक मोहतरमुल मकाम खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, मोहतरम काजी शफीकुर रहमान साहब, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक शुमाली पंजाब, मोहतरम हाजी अख्तर साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल अमेरिका, मोहतरम राहत काजमी साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक शुमाली पंजाब, मोहतरम डॉक्टर इमरान यूनुस साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मिनहाजुल कुरान यूथ लीग शुमाली पंजाब, मोहतरम मलक अब्दुल वहीद साहब, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक ज़िला अटक, मोहतरम अमजद खान साहब,
जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक ज़िला अटक, मोहतरम तारिक हश्तम खान साहब, नाजिम तहरीक मिनहाजुल कुरान अटक, मोहतरम डॉक्टर काशिर रफीक साहब जो आज के इस प्रोग्राम के मेज़ साहब, लाही साहब, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सदर हजरों, आज के इस प्रोग्राम की पूरी मैनेजमेंट और बिलखसूस आज के इस प्रोग्राम में मौजूद पाकिस्तान अवामी तहरीक मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट, मिनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल और मिनहाजुल कुरान विमेन लीग की इफ़्फ़त माँ बहनें और बेटियाँ, और आज के इस प्रोग्राम में मौजूद क्रिश्चियन कम्युनिटी के हमारे मेहमान जो तशरीफ़ लाए, सबसे पहले आप सबको शेखुल इस्लाम मुजद्दिद असर उम्मत मुसलमान की नैया के नाखुदा ताजदारे अंबिया की अनायत डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी के फरीद और आज के इस प्रोग्राम जिनके लिए सजाया गया उनकी आप सबको 71वीं सालगिरह मुबारक हो। मैं चाहूंगा कि पूरा हाउस खड़ा होके, साउंड नहीं चलेगा, आपकी क्लैपिंग बताएगी कि प्यार कितना सा है। खड़े होके साउंड भी चलेगा, क्लैपिंग बताएगी प्यार कितना है। बेटियां, बहनें, बहुत शुक्रिया। कहां कहां नहीं पहुंची सिफारतें तेरी, मैं अपने अहद की दानिश तुझे न क्यों। हाज़रीन गिरामी कदर, वक्त चूंकि मुख्तसिर है तो मैं मुख्तसिर वक्त में कोशिश करूंगा अपना यूसुफ दिखाने की। कि हमारा यूसुफ कैसा है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाइज़ा रऊ ज़ुकिर अल्लाह, फरमाया अल्लाह के बंदों की शिनाख्त ये है कि जब उन्हें देखा जाए, देखा बंदे को जाए, याद बंदे का खुदा आए। आपके सामने है, दावा नहीं दलील है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ सदियों पुराना किस्सा बता रहा हूं। वक्त बीतता जा रहा है और हर कोई कह रहा है ताहिरुल कादरी ठीक कहते हैं। मैं चंद चीजें आपके गोश गुजार करके इजाजत चाहूंगा। शेखुल इस्लाम की बड़ी शिनाख्तें हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिनाख्त यह है कि वो किसी मसलक के अलंबरदार नहीं, वो किसी रंग के अलंबरदार नहीं, वो किसी जुबान के अलंबरदार नहीं। पूरी दुनिया के 60 इस्लामी ममालिक ही नहीं, इस भरी दुनिया में दीन का अलंबरदार एक है और वो डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी है। जब भी दीन को जरूरत पेश आई तो फिर एक ही मुहाफिज खड़ा नजर आया। हाज़रीन गिरामी कदर, जब पाकिस्तान में मसला पेश आया कि गुस्ताखे रसूल की सजा क्या होनी चाहिए, इसका माना है कि पाकिस्तान का आईन चुप था। अगर चुप ना होता, जरूरत पेश ना आती, उस खामोश आईन के होते हुए जब यह जरूरत पेश आई कि गुस्ताखे रसूल की सजा क्या होनी चाहिए, हर कोई चुप रहा। अदालत की मेज मुंतजिर रही कि कोई अदालत की मेज पे आए और कुरान पढ़ के सुनाए कि कुरान गुस्ताखे रसूल की सजा का तयन क्या करता है। कुरान पढ़ने वाले गए, लेकिन वो इसाले सवाब का हिस्सा पढ़ के आ गए।
اور عدالت منتظر تھی کہ کوئی قرآن وہ پڑھے جس سے ثابت ہو کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہونی چاہیے. دنیا کے رہنے والوں اور کامرہ کے واسیوں 7 لاکھ رجسٹر مدرسے اور مساجد کے اساتذہ، امام، خطیب، مقرر سارے چپ تھے. قرآن سب کے پاس تھا، لیکن بندہ وہ چاہیے تھا جسے قرآن صاحب نجم اشرف کے علم کی خیرات سے ملا ہو، اور وہ قرآن صرف مسجد میں نہ پڑھ سکتا ہو، اور صرف سارے سواب کی مسجدوں میں نہ پڑھے، وہ عدالت کی میز پہ پڑھے اور جج کہیں کہ کسی نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کیا ہے. مسجد میں قرآن پڑھنے والے لاکھوں میں ہوں گے، عدالت کی میز پہ قرآن پڑھنے والا صرف ایک ہے. اس نے ایک دن نہیں، عدالت کی میز پر پہلے دن 6 گھنٹے قرآن پڑھا. عدالت کا وقت ختم ہوا، ججز نے کہا ہماری بس. طاہر القادری نے کہا تمہاری بس، میری نہیں. عدالت دوسرے دن لگی، 6 گھنٹے اگلے دن. پھر قرآن تھا اور احادیث مبارکہ تھی. عدالت کا وقت ختم ہوا، تیسرا دن آیا. ڈاکٹر طاہر القادری پھر 6 گھنٹے اس عدالت کی میز پہ تھا. 18 گھنٹے کے دلائل جب مکمل ہوئے، عدالت کے ججز صاحبان کھڑے ہو کے کہنے لگے طاہر القادری تو فخر ہے امت مسلمہ کا، تو مان ہے صاحب امت خضرا کا. اگر تو نہ ہوتا آج گستاخ رسول دندانے پھرتے، آج گستاخ رسول کے منہ میں لگام کسی اور نے دی، طاہر القادری نے دی. جج کھڑے ہو کے کہنے لگے، جج کھڑے ہو کے کہنے لگے، جج کھڑے ہو کے کہنے لگے طاہر القادری تم ٹھیک کہتے ہو. اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہم کو، ہے کوئی ایسی قیادت تو دکھاؤ ہم کو. یہ کہہ دینا کہ ہم گستاخ رسول کے فلاں کو جانے نہیں دیں گے، فلاں کو رہنے نہیں دیں گے. اپنی داڑھیوں کا خیال رکھو، اپنی پگڑیوں کا خیال رکھو. یہ کوئی صدیوں پرانا قصہ نہیں. تمہاری مسجد ادھر تھی، تمہاری خانقاہ ادھر تھی، تمہارے روحانی مقام ادھر تھے، لیکن چونکہ بات دین کی اور دین کے پیغمبر کی تھی، تاجدار انبیاء کی تھی، تمہیں اپنے مسلک کی فکر تھی. طاہر القادری کو تاجدار انبیاء کی نموز کی فکر تھی. جب اس سرزمین پاکستان پر ان لوگوں کی حکومت تھی جو آج پاکستان کی دھرتی کو ترستے ہیں، تم سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشی تھا، اسے بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. ان کی حکومت تھی، ان کے ایک بے لگام وزیر نے سٹیٹمنٹ دے دی کہ ملک کی معیشت سود کے بغیر چل نہیں سکتی. مولوی سارے چپ، مسجدیں خاموش، گدی اور گدے خاموش. وجہ صرف یہ تھی کہ معیشت کا تعلق مسجد کے اندر سے نہ تھا، معیشت کا تعلق مسجد کی باہر کی زندگی سے تھا. یہ سارے چیمپئن 2.5 کنال 2.5 مرلے کی مسجد کے اندر کے چیمپئن تھے. ڈاکٹر طاہر القادری دین کا چیمپئن ہے. جب اس بے لگام وزیر نے کہا کہ ملک کی معیشت سود کے بغیر چل نہیں سکتی، چیلنج دین ہوا تھا، مسلک نہ ہوا تھا. ورنہ یہ مسلک کے پجاری سڑکوں میں ہوتے، دھرنے دیتے، ریلیاں نکالتے، لوگ کفر کے فتوے لگاتے. چونکہ انڈر اٹیک دین تھا، مسلک نہ تھا، اس لیے سارے چپ بیٹھے رہے. پھر وہی اٹھا جو دین کا علمبردار تھا. پھر شیخ الاسلام نے اس حکومت کو چیلنج دیا کہ تم اپنے ماہرین معیشت اور بینکار اسرائیل سے لے کے امریکہ تک میرے سامنے بٹھاؤ اور پی ٹی وی کھول دو. 3 گھنٹے میں اگر اسلام کا معاشی نظام قابل عمل پیش نہ کر سکوں اور تمہارے بلائے ہوئے میزبان ان کو میں مطمئن نہ کر سکوں، طاہر القادری کو دین کی تبلیغ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. حکومت نے نہ چینل کھولا نہ کھولنا تھا. پھر شیخ الاسلام نے موچی دروازہ لاہور میں بڑی کانفرنس کر کے ملک کے معاشی نظام ہی نہیں، ملک کے بینکاری کا
نظام ہی نہیں، پوری دنیا کا نظام پیش کر کے کہا اگر کوئی چاہے کہ میرا پیش کردہ نظام اس پہ پریشانی ہے، طاہر القادری بھی ادھر ہے، اگر کسی ماں نے کوئی جنا ہے تو وہ آئے طاہر القادری کے مقابلے میں۔ 3 دہائیاں بیت گئیں، کوئی نہیں آیا، اس لیے کہ نظام طاہر القادری نے پیش کیا تھا۔ استنجے کے مسائل بیان کرنا اور بات ہے، پگڑی کے پیچ 3 ہوں کہ 5 ہوں، ناخن دائیں سے بائیں کے بائیں سے دائیں، یہ بیان کرنا اور بات ہے۔ قرآن کی تہ میں اتر کر جو اقبال متلاشی رہا کہ قرآن میں ہوا تازن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار، اس صدی میں قرآن میں معتزن ہونے کا حق جس نے ادا کیا، تمہیں فخر ہو اے کامرہ والو، وہ تیرا اور میرا لیڈر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ اور پھر زمانے نے وہ وقت دیکھا کہ 2-3 تنور پہلے جن کی حکومت تھی، آج بھی جزوی طور پہ ان کی حکومت ہے کسی جگہ پہ۔ انہوں نے اپنا ایک بڑا ڈیلیگیشن ملائیشیا بھیجا، یہ جاننے کے لیے کہ ملائیشیا کی ترقی کا راز کیا ہے۔ جب ہائی فائی ڈیلیگیشن ملائیشیا گیا اور جا کے ان سے پوچھا تمہاری معاشی ترقی کا راز کیا ہے، انہوں نے کہا سن لو گے، سن لو گے۔ انہوں نے کہا سون ہی نہیں لیں گے، سننے ہی نہیں آئے، نظام لینے آئے ہیں۔ انہوں نے 2 کتابیں پیش کی، کہا یہ ملائیشیا کی ترقی کا راز ہے۔ ڈیلیگیشن ورطہ حیرت میں تھا، دونوں کتابوں کے مصنف کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ یہ معاشی نظام پیش کرنا، تحفظ ناموس رسالت میں پہنا دینا، یہ چونکہ دین کی بات تھی، بات یہی نہیں رکتی، بس صرف 2 جملے بولتا جاؤں۔ جب حجیت حدیث کی بات آئی اور لوگ کہنے لگے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، تاجدار انبیاء کی حدیث اس طرح سے حجت نہیں جیسے قرآن حجت ہے۔ کامرہ والو فخر سے سینہ تان کے کہا کرو کہ قرآن کا وارث بھی طاہر القادری ہے، حدیث کا وارث بھی طاہر القادری ہے۔ 100 پھر کہہ رہا ہوں 100 گھنٹے شیخ الاسلام نے خطاب صرف ایک موضوع پہ کر دیا کہ جیسے قرآن شریعت کا ایلیمنٹ ہے ویسے ہی تاجدار انبیاء کا حکم بھی ویسے ہی ایلیمنٹ ہے۔ اور جب بات ازواج مطہرات کی، نموز کی آئی، یہ سارے اپنا سا منہ لے کے دیکھ رہے تھے۔ اور جب کوئی بندہ، بڑے بڑے بے شرم آدمی ہر مسلک میں ہوتے ہیں، ہر علاقے میں ہوتے ہیں، ہر رنگ میں ہوتے ہیں، ہر مذہب میں ہوتے ہیں، بے شرموں کا کوئی دین نہیں ہوتا، بے حیاؤں کا کوئی دین نہیں ہوتا، اور یہ بے شرم ہی ہوتے ہیں جو دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اگر انہیں حیا ہو دہشت گرد نہ ہو۔ جب انہوں نے امہات المومنین کی نعوس پہ حملہ کیا اور پتہ چلا کہ کوئی ہمسایہ ملک شے دے رہا ہے، ملکوں کو ملک ایڈریس کرتے ہیں، کامرہ والو تمہیں مبارک ہو، ملکوں کو بھی ایڈریس کرتا ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ ایک پورے دلائل کے ساتھ خط لکھ دیا حکومت ایران کو کہ لوگ آپ پہ شبہ کرتے ہیں، شک کرتے ہیں کہ شاید آپ کی شے پر امہات المومنین کی نموز پہ بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے دلائل اس قدر مضبوط تھے، حکومت ایران نے شیخ الاسلام کے دیے ہوئے بیانیے کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہا طاہر القادری امہات المومنین کے لیے حکومت ایران وہیں کھڑی ہے جہاں پہ طاہر القادری تم کھڑے۔ اور بات جب نموز صحابہ میں پہرا دینے کی بات آئی، جب برطانیہ میں آن ایئر کچھ بے شرم لوگ تاجدار صداقت اور تاجدار عدالت پہ اپنی زبان کھول رہے تھے، سارے لوگ سن رہے تھے لیکن چپ رہے۔ پھر کہہ رہا کامرے والوں چپ اس لیے تھے
کہ کسی مسلک پہ حملہ نہیں تھا. اگر مسلک پہ ہوتا مسلک کے لوگ باہر آتے. بات چونکہ تاجدار انبیاء کے دوستوں کی تھی, دین کے علمبرداروں کی تھی, پلر آف اسلام کی تھی, تو چپ رہے. ڈاکٹر طاہر القادری چپ نہیں رہا, اس لیے کہ یہ کسی مسلک کا علمبردار نہیں, یہ دین کا علمبردار ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے تاجدار انبیاء کی ظاہری عمر مبارک کی نسبت سے 63 گھنٹے تاجدار صداقت اور تاجدار عدالت کی نموز پہ پہرا دے کے اپنی غلامی کا حق ادا کیا. اور جب سنیے, جب ایک سفید ریش آدمی نے لاہور کی سرزمین پہ بیٹھ کر آن ایئر کہہ دیا علی کبھی شراب پی کے بھی مسجد آ جایا کرتے تھے, تو پھر علی کے ملنگ چپ رہے, کوئی نہیں بولا. گالیاں دیں دو چار دن دیں, چپ کر کے بیٹھ گئے. جو ساری کہتے تھے میرا سب کچھ علی ہے, علی کی نموز پہ حملہ ہوا, گالیاں دے کے گھروں کو چلے گئے. جب دیکھا شیخ الاسلام نے کہ علی کی نموز پہ پہرا بھی دینے والا کوئی نہیں, تو اقبال کا یہ شہید, اقبال کی اس طرز میں زندگی گزارنے والا, پھر ڈاکٹر طاہر القادری میدان میں آیا. اس نے 1 2 4 گھنٹے نہیں 11 گھنٹے قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, اقوال پڑھے, اسائر پڑھے, اور 11 گھنٹے میں یہ ثابت کیا کہ دنیا والوں علی اور شراب زندگی میں کبھی اکٹھے ہوئے ہی نہیں. کہنے کو بہت کچھ ہے, اینڈ کر رہا ہوں, کہنے کو بہت کچھ ہے. علم کی بات بتا دینا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے, لیکن علم کو اپنے جسم پہ طاری کر کے دکھا دینا یہ مختلف بات ہوتی ہے. یہ حدیث آپ پڑھتے آئے ہیں, نوائے وقت 5 صدی سے اپنے سارے وقت پہ لکھتی آ رہی ہے, ہر کوئی پڑھ رہا ہے, منبر میں پڑھی جاتی ہے, گدیوں میں پڑھی جاتی ہے. کہا جاتا ہے تاجدار انبیاء کا یہ قول لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ جابر ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا کیا ہے, بولو, نہیں مرتے اونچی بولو. جڑے ڈردے نے چھیتی مردے نے, اور جڑے نہ ڈرن انہوں نے موت مار نہیں سکتی. یہی کربلا دے حسین نے دسیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا, بولو بیٹیوں آپ بھی بولیں, بہترین, صرف جہاد نہیں, بہترین جہاد ہے. لوگ پڑھ کے سناتے ہیں, طاہر القادری کر کے دکھاتا ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے لیے آخری بات. لوگوں آپ نے کلیپنگ کی, آپ کو مزہ آیا, آپ نے پنڈال سجایا, آپ کو مزہ آیا, آپ نے بھنگڑا ڈالا, یہ آپ کی تسکین ہوئی, آپ نے ریلی نکالی, یہ آپ کے جذبات کی تسکین ہے. جس کی سالگرہ پہ آئے ہو کبھی اس سے بھی پوچھا کہ آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ آپ نے بھنگڑا ڈالا, آپ خوش ہوئے, وہ نہیں. بھائی صاحب بھنگڑا ڈالا, میں خوش ہوا, میں نے لائٹیں لگائی, میں خوش ہوا, میں کھانا کھاؤں گا, میں خوش ہوا. ان سے بھی پوچھ لیں جی, کون کون کہتا پوچھ لیں, ہاتھ کھڑا کرے ذرا, دیکھ لیں, سن لیں گے. ان سے جب میں نے پوچھا آپ کیسے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کی سالگرہ پہ ہم کیا کریں, کہتے میں تب خوش ہوتا ہوں, باقی جو کرنا ہے اپنے لیے کرو, کچھ دین مصطفیٰ کے لیے بھی کرو تاکہ میں بھی خوش ہوں. میں نے کہا میرے شیخ بتائیے آپ کیسے خوش ہوتے ہیں, کہتے اور کچھ بھی نہیں, ایک نیا بندہ
मिनहाजुल कुरान को दे दो, एक नई बंदी दे दो, एक बेटी दे दो, एक बहन दे दो, एक माँ दे दो, एक बेटा दे दो, एक भाई दे दो, एक बुजुर्ग दे दो। फरमाया हर कोई अगर एक दे दे और दे के कहे ताहिरुल कादरी साहब ये आपकी सालगिरह का तोहफा है, फरमाया तुम अपनी जगह पे खुश, मैं अपनी जगह पे खुश। और करना चाहता है इन्हें खुश? अब हाथ खड़ा करे कोई कहता है जो मैं कहता खुश करना चाहता हूं। अब अगर मुझे ये कहे ना स्टेज वाले कि जी 1200 बंदा है तो मैं मानने के लिए तैयार हूं 1200 तब जब कल 1200 फॉर्म आ जाए। क्यों जी बेटियों, ठीक है बात? हाथ खड़ा करें बेटियां तो सिर्फ ये हिस्सा, ठीक है बात? एक एक बेटी को, एक बहन को, एक माँ को बना लेंगे रफीक। कौन कौन बनाएगा? जेड़े बना चुके उन्होंने की गल नहीं हो रही कि जी मैं बड़ा वक्त दिता, मेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई, की कर दिया? मिशन बड़ा टाइम दिता, कभी रफीक बनाया, कभी टाइम बड़ा दिता, रफीक आप ही बन जाते हैं। शेखुल इस्लाम इससे खुश? बोलिए। शेखुल इस्लाम को अगर खुश करना है, अगर उन्हें राजी करना है, कामरा वालों ये अल्फाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में कह रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं। जिसका जी चाहे रिकॉर्डिंग हो रही है, जो मुफ्ती चाहे, जो शेखुल हदीस चाहे, मैं हाजिर हूं। आज की तारीख में इस रूए ज़मीन पे एक फर्द ऐसा है, इसको राजी कर लो, मकीने गुंबदे खजरा राजी हो जाए। एक एक नया बंदा मिनहाजुल कुरान को दे दे, ये आपका ट्राइब्यूट है, ये आपका गिफ्ट है शेखुल इस्लाम के लिए। शेखुल इस्लाम ही क्यों? आखिरी जुमला सुन ले, मेरी बात खत्म है। क्यों? ताहिरुल कादरी क्यों? इसलिए कि इससे ज्यादा मुखलिस तो क्या बात, इसके बराबर भी क्या, इसके हाथ में भी क्या, इसका 10% भी क्या, इसका 1% भी मुखलिस इसके मुकाबले में दुनिया पे कोई बंदा मिलता नहीं। अब कहेंगे दलील क्या है? हर आदमी अपनी तहरीर भी बेचता है, तकरीर भी बेचता है। किसी को तकरीर करना आती है तो कोई 1000, 5000, 20000, जिसको मियां मोहम्मद बख्श के 6 शेर आते हों तो 25000, 10 आते हों तो 50000, और जिसको जरा फुर्तियां आती हों तो फिर 1 लाख भी काफी है। कई तो 10 लाख भी ले लेते हैं, कहते कोई बात नहीं, लंगर है। ऐसे ही है। अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी खिताब के पैसे लेना शुरू कर दे, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूं, बिल गेट कदमों में बैठ के कहे ताहिरुल कादरी पैसे कमाने का तरीका जो तेरे पास है, मेरी सारी ई कॉमर्स फेल हो। शेखुल इस्लाम 41 बरस हो गए मिनहाजुल कुरान को। सीना तान के खड़े हुआ करो। इन सियासी मिछंदरों, इन मजहबी ठेकेदारों के सामने परेशान ना हुआ करो। सीना तान के खड़ा हुआ करो और कहा करो कि कोई ना दिखाओ जिसने 41 साल में कभी तहरीर न बेची हो, कभी तकरीर न बेची हो। 8500 खिताब का जखीरा और 650 छपी हुई किताबों का जखीरा जिसके पास हो और 1 रुपया ना ले, सब कुछ दीन के लिए वक्फ कर दे, उसे ताहिरुल कादरी कहते हैं। अब मैं मुल्तमिस हूँ मिनहाज नाथ कौंसिल से कि वो आएँ और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और हमारे कायद की को अकीदत का नजराना पेश करें। इस शेर के साथ उनको दावत देता हूँ। लाल अच्छा न ज़ुमुर्द न मरजान अच्छा, लाल अच्छा। शेर पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन रफीक नजम साहब ने हमारी दुखती रगों को छेड़ा है। लाल अच्छा न ज़ुमुर्द न मरजान अच्छा,
آقا جس کو لگ جائے تیرا ہاتھ وہ پتھر اچھا، لال اچھا نہ زمرد نہ مرجان اچھا، آقا جس کو لگ جائے تیرا ہاتھ وہ پتھر اچھا، ارے کون کہتا ہے کہ دارا و سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا۔ منہاج نعت کونسل۔ میں تھوڑے ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے حاجی شاہ سے مہمان جو تشریف لائے ان میں بشارت علی شاہ صاحب، جمال بھائی صاحب، عابد عرف پیچو، یہ تمام، اور جمال صاحب، ماشاءاللہ یہ 2-3 گاڑیوں کے ساتھ ہمارے شارٹ وقت میں تشریف لائے۔ ہم اپنے ان مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم فیوچر میں بھی پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ ہیں اور منہاج القرآن کے ساتھ ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کوشش کرو حضور بنا لے ہمیں غلام، کوشش کرو حضور بنا لے ہمیں غلام، سرکار کے غلاموں پہ دوزخ حرام ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ظالم حکمران تو بیعت نہ کیجیے، ظالم حکمران کو بیعت نہ کیجیے، دنیا کے واسطے ہے نصیحت حسین کی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خدا کے عشق میں ڈوبا خدا کے عشق میں ڈوبا غلام مصطفیٰ لوگو. خدا کے عشق میں ڈوبا خدا کے عشق میں ڈوبا غلام مصطفیٰ لوگو. خدا کے عشق میں ڈوبا خدا کے عشق میں ڈوبا غلام مصطفیٰ لوگو. میرے قائد کی سیرت ہے میرے قائد کی سیرت ہے زمانے سے جدا لوگو. میرے قائد کی سیرت ہے میرے قائد کی سیرت ہے زمانے سے جدا لوگو. مجھے عشق محمد سے کیا ہے آشنا اس نے. مجھے عشق محمد سے کیا ہے آشنا اس نے. اسے کیسے نہ مانوں میں اسے کیسے نہ مانوں میں میرا بنا رہنما لوگو. اسے کیسے نہ مانوں میں اسے کیسے نہ مانوں میں میرا بنا رہنما لوگو. میرے قائد کی سیرت ہے میرے قائد کی سیرت ہے زمانے سے جدا لوگو. مکینے گنبد خضرا کے قدموں تک جو لے جائے. مکینے گنبد خضرا کے قدموں تک جو لے جائے. میرا قائد دکھاتا ہے میرا قائد دکھاتا ہے ہمیں وہ راستہ لوگو. میرا قائد دکھاتا ہے میرا قائد دکھاتا ہے ہمیں وہ راستہ لوگو. میرے قائد کی سیرت ہے میرے قائد کی سیرت ہے زمانے سے جدا لوگو. میرے قائد کو حاصل ہے غلامی پنج تن والی. میرے قائد کو حاصل ہے غلامی پنج تن والی. میرے قائد کا مولا ہے میرے قائد کا مولا ہے علی مرتضیٰ لوگو. میرے قائد کا مولا ہے میرے قائد کا مولا ہے علی مرتضیٰ لوگو. میرے قائد کی سیرت ہے میرے قائد کی سیرت ہے زمانے سے جدا لوگو. یہاں دیکھو وہاں دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو. یہاں دیکھو وہاں دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو. جدھر دیکھو سنائی دے جدھر دیکھو سنائی دے. طاہر کی صدا لوگو.
یہ پہنچائے گا گھر گھر میں، یہ پہنچائے گا گھر گھر میں پیام کربلا لوگوں، یہ پہنچائے گا گھر گھر میں، یہ پہنچائے گا گھر گھر میں پیام کربلا لوگوں۔ میرے قائد کی سیرت ہے، میرے قائد کی سیرت ہے، زمانے سے جدا لوگوں۔ میں پھنس جاؤں اندھیروں میں کبھی ایسا ہے ناممکن، میں پھنس جاؤں اندھیروں میں کبھی ایسا ہے ناممکن، میرے طاہرے نے بھر دی ہے، میرے طاہرے نے بھر دی ہے میرے اندر ضیا لوگوں، میرے طاہرے نے بھر دی ہے، میرے طاہرے نے بھر دی ہے میرے اندر ضیا لوگوں۔ میرے قائد کی سیرت ہے، میرے قائد کی سیرت ہے، زمانے سے جدا لوگوں۔ میرے قائد کے لہجے میں شجاعت رقص کرتی ہے، میرے قائد کے لہجے میں شجاعت رقص کرتی ہے، میرے قائد کا قائد ہے، میرے قائد کا قائد ہے علی مرتضیٰ لوگوں، میرے قائد کا قائد ہے، میرے قائد کا قائد ہے علی مرتضیٰ لوگوں۔ میں لجپالا لڑ لکیاں میرے تو غم پرے رہے، میں لجپالا لڑ لکیاں میرے تو غم پرے رہے، میری آسا امیداں دے، میری آسا امیداں دے، سدا بوٹے ہرے رہے، میری آسا امیداں دے، میری آسا امیداں دے، سدا بوٹے ہرے رہے۔ نیازی مینو غم کادا میری نسبت تے قادری ہے، نیازی مینو غم کادا میری نسبت تے قادری ہے، کسے دے رہن جو بڑھ کے، کسے دے رہن جو بڑھ کے، قسم رب دی کھڑے رہنے، کسے دے رہن جو بڑھ کے، کسے دے رہن جو بڑھ کے، قسم رب دی کھڑے رہنے۔ میں لجپالا تے لڑ لگیاں، میں لجپالا تے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہنے، میرے تو غم پرے رہنے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ پھر دیکھ کے مجھے گھبرا تو نہیں گئے، کیونکہ یہ کامرہ والوں کی خواہش تھی اور ان کی محبت کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں قائد محترم کا خود استقبال کروں اور انہیں ممبر پہ آنے کی دعوت دوں، تو لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ قاضی شفیق صاحب کو وہ اس وقت تک ممبر پہ نہیں آنے دیتا تھا جب تک ماحول نہیں بنتا تھا، تو لہٰذا آج تو ان کے بھی قائد تشریف فرما ہے یہاں پہ، تو لہٰذا ایسا ماحول بنانا ہے آپ نے کہ قائد محترم خرم نواز گنڈاپور صاحب کو یہ محسوس ہو کہ وہ ابھی ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا ماحول دیں گے۔ اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ خرم نواز گنڈاپور صاحب کی آنکھ اور ان کی بصیرت سے
ہمیں ہمارے قائد دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہاتھوں کو ایسا فضا میں بلند کرنا ہے. آپ اتنی دیر میں اسٹیج کی سیٹنگ کر لیں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے اور میں قائد کے درمیان اور عوام کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوں. آپ نے اپنی سماعتوں کو مزید بلند کرنا ہے. اس شعر کے ساتھ آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ یہاں پہ آئس کریم کا سیشن بھی چل رہا ہے، پیچھے بھی لوگ اپنی اپنی گپ میں مصروف ہیں، لہذا کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ. اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ. جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں جیسے خالق کا نام بلند ہے. ابھی اس کے بعد لنگر کا سیشن بھی ہے، کیک کا بھی ہے، شوگر لیول بھی آپ کا ڈاؤن ہے، وہ بھی بحال ہو جائے گا. لہٰذا اس طرح نعرہ لگائیے، کیونکہ خرم نواز گنڈاپور صاحب آج اٹک میں آئے ہیں اور میں جانتا ہوں اٹک کا جوش و خروش، میں جانتا ہوں ایک نظریاتی اور فکری ساتھی کو ابھی وہ جوش نظر نہیں آیا. لہٰذا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے. منہاج نعت فاؤنڈیشن سے لے کر جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، قائد محترم تب تک سٹیج پہ نہیں آئیں گے جب تک میں ان کو اشارہ نہیں کروں گا. لہٰذا آج آپ کا بھی امتحان ہے اور میرا بھی امتحان ہے. آج سردار عمر دراز صاحب بھی موجود ہیں، ان کی سوشل میڈیا کی پوری ٹیم بھی موجود ہے اور ان کے توسط سے ابھی کچھ دیر تک انشاءاللہ قائد محترم بھی یہ کلپ دیکھیں گی، کیونکہ آپ کا جوش نظر آنا چاہیے. ان کے نظریاتی سپاہی اس وقت سٹیج پہ موجود ہیں، لہٰذا آپ کی سوچیں بھی بہت دور ہیں. ابھی خرم نواز گنڈاپور صاحب تب تک سٹیج پہ نہیں آئیں گے جب تک آپ کا اور میرا مزاج ایک نہیں ہوگا. لہٰذا اپنی سماعتوں کو مزید بلند کیجیے. جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے. ہم سب کا قائد، ہم سب کا قائد، ہم سب کا قائد، ہم سب کا قائد، ہم سب کا لیڈر، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا قائد، ہم سب کا لیڈر. ماؤں کی دعا، بہنوں کی صدا، سورج کی کرنیں کرنے کی پکاریں. ہم سب کا قائد، ہم سب کا لیڈر، ہم سب کا رہبر. دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو. دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو. صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی. آپ کی تالیوں کی گونج میں کھڑے ہو کر استقبال کرنا ہے سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک، قائد انقلاب کے نظریاتی اور فکری سپاہی، ہر محاذ پر ہمارا فخر خرم نواز گنڈاپور صاحب. جیوے جیوے. مشن سے جاری رکھے
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आज के मुंतज़िमीन जो हैं इस अज़ीमुश्शान महफिल के और उन मुंतज़िमीन के अलावा जितने अहबाब यहाँ मौजूद हैं हॉल में, चाहे वो हमारी बहनें और बेटियां हैं, चाहे वो हमारे भाई और हमारे बेटे हैं, सबको मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूं और शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि आपने जिस शायान शान इस्तकबाल का इंतजाम किया और उसके साथ आज जो ये खूबसूरत महफिल सजाई है, इस पे आप लोग 1000 मर्तबा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज इस महफिल में मेरे साथ हाजिर हुए कामरा के अवाम के पास मोहतरम इंजीनियर रफीक नजम साहिब, मोहतरम काजी शफीक साहिब, मोहतरम राहत काजमी साहिब, डॉक्टर अब्दुल वहीद साहिब जो सदर हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक जिला अटक के, हाजी मोहम्मद असगर साहिब जो हमारे पुराने दोस्त भी हैं, पुराने सरदार उमर दराज खान साहिब और उनकी सोशल मीडिया टीम, उनके भी आज रंग देखेंगे। डॉक्टर इमरान यूसुफ साहिब भी, इमरान यूनुस साहिब जो यूथ के रूह रवा हैं और हमेशा हर इवेंट में पेश होते हैं। इसके साथ नदीम अब्बास साहिब हैं, मोहम्मद बूटा साहिब हैं, अब्दुल रऊफ जट साहिब हैं, नसरुल्ला साहिब एडवोकेट, हाजी अब्दुल गफूर साहिब, मोहम्मद फिदा साहिब, मोहम्मद अब्दुल मजीद अब्दुल हमीद साहिब, कादिर खान जमान साहिब, मोहतरम अब्दुल रहमान साहिब, और इसी तरह हमारी विमेन लीग की बहन हैं साइमा बाजी। विमेन लीग से मैं एक ही नाम ले रहा हूं क्योंकि साइमा बाजी ने अपनी टीम के मेंबर्स के नाम नहीं दिए। और हमारे आज जो 2 मसीही भाई तशरीफ लाए और हमारे साथ स्टेज पे खड़े हुए पास्टर अजमत साहिब और उसके साथ जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं मोहतरम सदीक पॉल साहब। मैं फर्दन इसलिए नाम लेना चाहता था, गो के इससे पहले नाम लिए गए हैं, ताकि आपके साथ इज़हार तशक्कुर भी कर सकूं और जिस खूबसूरती से आपने ये पिंडाल सजाया है और जो डिसिप्लिन नज़्म व ज़ब्त देखने में आ रहा